معزز ناظرین و سامعین کرام، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ماہ صفر المظفر کے آخری ایام حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اور آپ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر گفتگو کرتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ اس عنوان پر اسی خانوادہ رسول کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک اسی خانوادہ کے چشم و چراغ پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید نور الحسن شاہ صاحب گردیزی آپ تشریف لائے ہیں۔ حضرت ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت اور ہمارے ناظرین کے لیے باعث ہدایت ہوگا۔ حضرت بلا تاخیر ہم اپنی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو کہ حضرت مولا کائنات کے بڑے صاحبزادے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے حسن و جمال کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی بات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے اس پلیٹ فارم کا اور آپ کی پوری ٹیم کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا ہے اور اتنا خوبصورت جو آپ نے مجھے عنوان میرے ذمے لگایا ہے کہ حضرت امام حسن پاک ان کے حوالہ سے آپ کا حسن و جمال، سبحان۔ اور میں یہ تمہیداً بات کرنے کا تو میں عادی نہیں ہوں کہ تمہید باندھ کے ٹائم ضائع کریں ہم لوگ بسم اپنا۔ اللہ جی، بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ یہ امام حسن ان کے حسن و جمال کی میں نے کیا بات کرنی ہے، صحابہ کرام جو تھے نا، واہ واہ، جنہوں نے بالکل اے ٹو زی ہو بہو آقا کو دیکھا اور آقا کے نواسے کو دیکھا، سبحان اللہ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، اگر ہمیں کبھی دل کرتا کہ ہم چہرہ مصطفیٰ دیکھیں تو ہم کرتے کیا، ہم جا کے زہرا کے دروازے پر پیارے حسن کو بلا لیتے۔ سبحان اللہ۔ اور جب دل کرتا کہ سر سے لے کے پاؤں تک تصویریں نبی کو دیکھیں، پھر ہم حسن کو بلاتے ساتھ حسین کو بلاتے۔ اب آپ کا سوال پیدا ہو سکتا ہے ویورز کا بھی کہ یہ دونوں کو کیوں بلاتے ہیں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام حسن جو تھے بڑے تھے، امام حسن چھوٹے تھے، امام حسین چھوٹے تھے۔ امام حسن سر سے لے کے ناف مبارک تک ہو بہو آقا کے مشابہ تھے، اور امام حسین جو ہے ناف مبارک سے لے کے قدمین شریفین تک آقا کے مشابہ تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب یہ نبی کے نواسے گھر سے دستار باندھ کے نکلتے یوں لگتا کہ نبی آ رہا ہے، وہ حسن و جمال نبی کا لشکارے مارتا، لگتا کہ جیسے جلوہ نبی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس کے حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ آپ گزار کروں گا، اپنے ٹائم کے اندر میں گفتگو وائنڈ اپ بھی کرنی ہے ہم نے۔ بسم اللہ جی۔ حضرت امام علی مقام امام حسن پاک، یہ بھی ایک بات بڑی بالاتفاق ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے، بالاتفاق یہ بات ہے کہ امام حسن پاک امام حسین پاک سے افضل ہے۔ واہ واہ، فضائل کے باب میں یہ افضل ہے۔ ہاں، یہ افضل ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ، متفقہ، یہ بالکل واضح بات ہے۔ سبحان اور میں یہ اللہ۔ بات کرنا چاہوں گا، امام حسن پاک آپ سواری پر سوار ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی ہیں، آپ کے غلام ساتھ آپ کے چل رہے ہیں، اور آپ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اپنے حسن کے آگے آپ نے پردے ڈالے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ جب آپ چلے نا تو لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، لوگ جسد کو چوم رہے ہیں، لوگ مقام ابراہیم کی زیارت کر رہے ہیں، لوگ زمزم پی رہے ہیں، لوگ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ اب اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے، یہ لوگ یہاں اپنے کام کر رہے ہیں، یہاں عبادت کر رہے ہیں، عبادت کے دوران ہی نواسہ مصطفیٰ آ گیا۔ عبادت کے دوران زیارت ہو گئی، جو ہی زیارت ہوئی، جو ہی نواسہ نبی آیا، جو ہی امام حسن پاک علیہ السلام آئے۔ اب میرا عقیدہ یہ ہے، جب زیارت انہوں نے یہاں پر کی، آقا کے نواسے آئے، نقاب اتارا، جب نقاب اتارا تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ تمام احباب طواف چھوڑ کے طواف رک گئے، ہجرت کے بوسے رک گئے، مقام ابراہیم کی زیارت رک گئی، صفا مروہ کی سعی رک گئی، اب زمزم شریف کا پینا رک گیا۔ اب سارے لوگ ٹکٹکی لگا کے نظریں جما کے اشارہ کر کے کہتے تھے ارے دیکھو وہ کون آ گیا۔ اور پھر کہنے والوں نے یہ کہا ہوگا لگتا ہے کہ نبی آ گئے ہیں، لیکن پھر نبی جنہوں نے دیکھا ہوا تھا نے کہا ارے نہیں یہ نبی نہیں بلکہ نبی کا نواسا ہے، ہو بہو چہرہ نبی سے ملتا ہے، شبیہ مصطفیٰ ہم کہتے ہیں۔ حضرت اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، محبت سے کہہ رہے ہیں آپ، اس کی دلیل بھی مل سکتی ہے نا؟ جی جی، کیونکہ یہ شبیہ رسول ہے۔ جی، تو جب سرکار آئیں
تو سارے صحابہ کی نماز نہیں رکتی جب حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہوں؟ واہ تو واہ، نماز طواف سے افضل ہے، یہ بھی ہمارا جی عقیدہ ہے۔ جی جی جی، یعنی عبادات جو ہیں ان میں سے سب سے افضل نماز ہے۔ نماز ہے۔ تو جب سرکار کے چہرے کی زیارت ہو تو نماز رک جاتی ہے، تو واہ طواف واہ کو نہیں رک سکتا؟ طواف کیوں نہیں رک سکتا؟ سبحان اللہ۔ اور میں اگلی بات سبحان کیا اللہ۔ کرنا چاہتا ہوں، جی بسم میرا اللہ۔ دل یہ کرتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، اب ہر ایک کا اپنا اپنا اٹیچمنٹ ہے نا، ہر ایک کی اپنی اپنی حسیوں کے جی ساتھ جی۔ اپنا اپنا لگاؤ ہوتا ہے۔ سبحان آج لوگ تو اللہ۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب علی سے محبت نہ کرو، علی سے محبت کرو گے تو جناب تم کمینے ہو جاؤ گے، فلاں ہو جاؤ گے، فلاں ہو جاؤ گے۔ ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے اہل سنت کا۔ ہم تو برملا کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ میں برملا کہتا ہوں میں تمام صحابہ کا نوکر ہوں، سب کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں دلی محبت جو ہے علی مرتضیٰ کے ساتھ ہے، شیر بلکہ خدا آپ کے یہ ساتھ کہہ ہے۔ لیں بس لمبی بات نہیں میں تو کرتا، ہم تو کہتے ہیں جو علی علی نہیں کرتا وہ کمینہ ہے۔ وہ کمینہ ہے۔ ہاں۔ خیر بات ہماری لمبی ہو جائے گی، میں یہ کہتا ہوں ذرا بات جی۔ سنیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ لوگ چہرہ دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں چہرہ دیکھ کر بھی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، آئے ہائے، چہرہ واہ دیکھ واہ کر واہ، بھی عبادت ہی کر رہے ہیں۔ واہ واہ یہ کوئی واہ الگ واہ، معاملہ واہ نہیں کر رہے۔ واہ اب دیکھیں نا، واہ واہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، واہ، بالکل ہے، اور جب نبی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی ہائے عبادت ہائے۔ ہے، اور یہ ذکر اہل بیت بھی عبادت ہے۔ واہ ہم لوگ واہ۔ ذکر بول بھی کر رہے تھے، وہ لوگ ذکر دیکھ بھی رہے تھے اور بول بھی رہے تھے، سبحان وہ اللہ۔ ساتھ ساتھ کر رہے تھے، ساتھ ساتھ دیکھ رہے سبحان تھے۔ اب اللہ، عینی عبادت ہے نا سبحان ذکر اہل بیت، یہ سبحان حدیثیں ہیں اللہ، کہ ذکر اہل سبحان بیت عینی عبادت ہے۔ اب ہوا سبحان کیا، اللہ۔ وہاں پر 11 بندے سواری پر سوار ہو کے آئے، جو آئے تھے گاؤں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے، مصر سے؟ مصر سے چلتے آئے۔ اچھا، جو ہی طواف کرنے کے لیے وہ لوگ اندر آئے، دیکھا کہ لوگ طواف چھوڑا ہے، ہجرت کو چھوڑا ہے، مقام ابراہیم کو چھوڑا ہے، صفا مروہ کو چھوڑا ہے، اب زمزم کو چھوڑا ہے، لوگ سارے ٹکٹی لگا کے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں لوگ، ایسے انداز یہ کیا کر رہے ہیں۔ قریب ہو کے پوچھا یار بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ایک بندہ بولا، وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، لگتا ہے نئے بندے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم نئے بندے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں ہے، یہ کوئی عام نہیں، یہ نواسہ رسول ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، لوگ سبحان زیارت اللہ۔ کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے نا 11 میں سے ایک بندہ بولا، کونی مارگ ساتھ والے کو، او یار چھوڑو پیچھے، اتنا خوبصورت کیا ہو گیا، حضرت یوسف سے خوبصورت تو نہیں نا آئے ہوا۔ ہائے، آئے ہائے، یہ واہ واہ۔ اب انہوں نے بات سنی، سبحان یوسف علیہ اللہ۔ السلام کی باتیں سنی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ان سے خوبصورت تو نہیں ہوا ہوگا۔ جب یہ بات ہوئی وہ کہتا ہاں بات تمہاری تو ٹھیک ہے۔ ان 11 بندوں میں سے ایک بندہ بولا ہاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا یار چلو ہم طواف کرتے ہیں، چلو ہم جو ہے رسول کو چومتے ہیں، چلو ہم مقام ابراہیم کی زیارت کرتے ہیں، چلو ہم صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں۔ پھر ایک بندہ بولا کونی مار کے یار میری بات سنو، آؤ دیکھ ہی لیتے ہیں، دیکھنے میں کیا جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے میں کیا جاتا ہے۔ مشاورت کی، وہ مان گئے، آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ واللہ جب وہ لوگ چلے، جب وہ لوگ آگے بڑھے، جو ہی جا کے ان لوگوں نے رسے ہٹائے نا، اور سائڈ پہ دیکھ رہے ہو تو میں کون بندہ ہے، تم زیارت کر رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو، تم زیارت کر رہے ہو، ساری چیزیں چھوڑ کے ہمیں بھی دیکھنا تو جا کے بندوں کو ہٹا کے وہ لوگ آگے بڑھے۔ جو ہی آگے بڑھے تو وہ 11 کے 11 بھی دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے واللہ آج تک ایسا حسن ہم نے دیکھا ہائے ہی نہیں۔ ہائے ہائے، حسن ہو بھی کیسے؟ کیسے حسن؟ میں کہتا ہوں شبیہ یہ رسول ہے اور صورت مصطفیٰ کی، اور وہ صورت جسے اعلیٰ حضرت گولڑوی کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، ہائے ہائے، جاننا کا واہ واہ واہ۔ حضرات میں ایک اور بات کرتا ہوں یہاں پہ، بسم اللہ، یہ حسن بسم ہوتا اللہ۔ کیوں، حسن ہے کیوں، تھا کیوں، حسن آتا بھی کیوں نا؟ کیونکہ انہوں نے بچپن سے ہی زبان مصطفیٰ چوسی۔ وہ تاثیر نبوت جب رگوں کے اندر چلی، وہ خون نبوت جب رگوں کے اندر چلا، جب خون علی بھی ساتھ ساتھ چلا، وہاں سے نبی کا بھی نور ہے، یہاں سے علی کا نور ہے، وہاں سے فاطمہ کا نور ہے، یہ نور نکل کر اکٹھا ہو کر جب آیا پھر ایک جمال بن کے حسن کے چہرے پر چمکا۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہاں بات کرتا ہوں، وہ اپنی بات یہاں پر وائنڈ اپ کرتا ہوں، ٹائم ہمارا جو ہے شارٹ ہے اس حوالے سے، ویڈیو کے حوالے سے۔ جب وہ 11 بندوں نے دیکھا نا، اب وہ 11 کے 11 ہی آن دی سپوٹ چھوڑا اس جگہ کو، بھاگ کے جا کے کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے اور رب کے سامنے عرضی کی۔ اب عرضی کیا کی؟ عرضی کی یا بسم اللہ، اللہ، یا اللہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ سوال ہے، ہم نے سنا تھا یوسف کو تو بڑا حسن دیا، انگلیاں کٹ گئی یوسف کو دیکھتے ساتھ، بڑا حسن ملا۔ یا اللہ سوال ہمارا یہ ہے، تعجب ہے کہ جب مصر میں یوسف کو دیکھ کر، جب وہ اس فلاں مقام پہ خاص مقام میں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جب انگلیاں کٹ رہی تھی، یا اللہ تعجب یہ ہوتا ہے جب انگلیاں یوسف کو دیکھ کر کٹ رہی تھی تب یہ سوچ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ۔ اگر یہ ہوتا تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کاٹ بیٹھتے، وہ تو انگلیاں تھی کیا کچھ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ چہرے پر اتنا خوبصورتی، اتنی خوبصورتی، اتنا نور کیوں نہ یا ہوتا۔ یہ بھی نور تھے، حسین بھی نور تھے،
حسن بھی نور ہیں، اور امام علی مقام امام علی مرتضیٰ شیر خدا بھی نور ہیں، واہ واہ۔ سیدہ خاتون جنت بھی نور ہیں، اور پیارے آقا آپ بھی نور ہیں۔ پھر ہم برملا کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اچھا شاہ جی ایک اور بات ہے نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے چلیں بات کی ہے، تو اعلیٰ حضرت آپ نے تو حضرت امام حسن کی بارگاہ میں یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، واہ، بے شک بے شک، سید الاسخیاء، یعنی جتنے بھی سخی ہیں کائنات کے ان کے سردار کا نام حسن سردار کا نام مجتبیٰ حسن ہے۔ مجتبیٰ تو ہے۔ آج پہلے یہ اس ٹاپک پر سخاوت پر بات نہیں ہوئی، تو ابھی چلیں چل پڑی اعلیٰ حضرت کی بھی بات۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بات کوئی بات امام حسن پاک کی سخاوت کے حوالے سے اگر آپ کریں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم چلیں کوئی ایک دو واقعات اس حوالے سے۔ میں علامہ صاحب آپ کا شکریہ۔ میں دیکھیں نا، یہ ہستی وہ ہے کہ اس کا جو جو پہلو چھیڑتے جائیں گے وہاں پہ انوار و تجلیات کے انبار لگتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب سخاوت کی آپ نے بات کی، میں ایک واقعہ آپ کو گوشتدار کرتا ہوں۔ سخی واقعی امام حسن جیسا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، اور نہ کسی نے پیدا کرنا ہے۔ کوئی ماں فاطمہ جیسی ہو تو ہو تو پیدا کرے، واہ کیا بات، کوئی ماں فاطمہ واہ، ایسی ہو تو پیدا کرے، سبحان اللہ، ماں ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان تو اللہ۔ ایسی ماں ہونے کے لیے پھر بابا نبی ہائے ہائے واہ، امام الانبیاء تاجدار انبیاء ہونا چاہیے، حضرت فجد آفرین بیان ہے آج آپ کا، تاجدار سبحان اللہ۔ انبیاء آج باپ تو- ہونا چاہیے۔ اب اب بات اسی یہ ہے، لیے میں کہہ رہا تھا گھر کی بات گھر والے زیادہ بہتر بتا سکتے۔ اب سبحان اللہ۔ بات یہ ہے امام حسن پاک ہوں، اب گھر سے نکلے، مدینہ کی گلیاں ہیں، ہاں۔ ساتھ آپ کے غلام ہیں، مریدین ساتھ ہیں، آپ کے چلتے جا رہی ہے، تپتی دھوپ پڑ رہی ہے، ہاں۔ اب دھوپ سے پسینہ آ جاتا ہے۔ جی۔ ایک جگہ جا کے آپ نے دیکھا درخت لگے ہیں، ایک باغ ہے، وہاں پہ درخت کی چھاؤں کے اندر آپ جا کے تشریف فرما ہوئے، آپ بیٹھے، آپ نے آرام فرمایا، آپ نے پسینہ وغیرہ صاف کیا، اتنے میں آپ کی نظر پڑی ایک وہ سامنے ایک حبشی بیٹھا ہوا تھا، بالکل آپ کے سامنے۔ آپ نے حبشی کو دیکھا، جب نظر پڑی حبشی کے اوپر، آپ نے دیکھا حبشی کر کیا رہا ہے، بڑے غور سے دیکھا، حبشی کے پاس ایک روٹی ہے، ہوں، ایک کتا گزر رہا تھا، اس نے اس اچھا۔ کو بٹھایا، روٹی کی ہم کہتے صلح ماری، اس نے روٹی کی صلح ماری، وہ بیٹھ گیا کتا، اس نے ایک لقمہ خود کھایا، ایک اچھا۔ لقمہ اس کتے کو کھلایا، پھر ایک خود کھایا، پھر اس کتے کو کھلایا، کرتے کرتے آدھی روٹی خود کھا گیا، آدھی اس نے کتے کو کھلا دی۔ اب یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، آپ نے اپنے غلام کو پوچھا، جاؤ اس کو بلا کر لے کے آؤ حبشی کو۔ جب آپ کے پاس وہ آیا، آپ نے پوچھا ہاں بھائی کون ہے، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگا جی جس باغ میں آپ تشریف فرما ہے میں اس باغ کا رکھوالا ہوں، میں اس کا مالی ہوں، میں رکھوالا ہوں، دیکھ بھال کرتا ہوں، میں اس مالک کا غلام بھی ہوں۔ یہ آپ نے کہا تو نے یہ کتے کو روٹی کھلائی ہے، تو نے وہ کیوں کھلائی، کہا تیرا پالتو کتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں میرا پالتو کتا تو نہیں ہے۔ آپ فرمایا پھر روٹی تو نے کیوں کھلائی ہے؟ وہ کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ اے پیاری چہرے والے، میں نے اس لیے کھلائی ہے، میرے پاس آیا تھا، میں نے صلح ماری، وہ بیٹھ گیا، میں نے کہا جہاں میں نے کھانی ہے وہاں یہ بھی کھا لے گا، واہ جس واہ۔ رب نے مجھے دے دی ہے، اگر رب کو کے دیے میں سے میں اس کو کھلا دوں گا، رب مجھے اور عطا کر دے گا، بہت اعلیٰ، آدھی میں نے بہت کھا لیا، آدھی میں نے اس کو دے دی۔ اب ہوا کیا، اب امام کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، سخاوت پسند اس کی ہلکی سی سخاوت تھی نا ظاہر طور پہ، یہ سخاوت سید امام کو الاسخیاء کو اس کی سخاوت پسند آ گئی۔ واہ واہ۔ اب کیا ہوا، امام کیا علی مقام نے کہا ذرا 2 منٹ صبر کر، امام علی مقام نے وہاں غلاموں کو چھوڑا، اچھا، ایک دو غلام کو ساتھ لیا، آپ چلے گئے اس باغ کے مالک کے پاس، سبحان جا اللہ۔ کر فرمایا اے سبحان یہ باغ تیرا ہے؟ عرض کرنے لگا جی یہ باغ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا بیچتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا کتنے کا بیچنا ہے؟ بیچ۔ اس نے جو ریٹ بولی لگائی، تنگ آ کے اس نے عام ریٹ سے زیادہ بولی لگائی، اچھا۔ آپ نے زیادہ پیمنٹ ادا کر کے وہ باغ خرید لیا۔ واہ واہ۔ آپ نے فرمایا اب ایسا کر، تو نے یہ باغ تو بیچ دیا ہے، اس باغ کا جو رکھوالا تیرا غلام ہے وہ بھی مجھے بیچ دے، وہ جو کتے کو کھانا جو کھلا کتے رہا کو کھانا ہے۔ کھلا واہ رہا واہ۔ تھا۔ آپ نے وہ غلام کے پیسے پے کیے، اس کی پیمنٹ کر کے میں نے وہ بھی خرید لیا۔ واہ، خریدنے کے بعد جس جگہ پر تشریف فرما تھے وہاں پر اس کے پاس یہ گھر تھا، ہاں، باغ کے پاس۔ باغ کے پاس ایک گھر تھا، آپ باغ کے مالک بنے، غلام کے مالک بنے، مالک بن کے آپ باہر آ گئے، جب باہر آئے آپ نے آ کر فرمایا میں نے یہ باغ خرید لیا ہے۔ واہ واہ۔ اور بڑا پریشان ہو، وہ کہتا ہے بھائی یہ کیا ماجرا ہے، پہلے جو میرا مالک تھا چلو وہ تو پتا تھا میرا مالک ہے، اب مالک چینج ہو گیا، میرا پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے نکال نیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بندہ نیا مالک ہے کسی پراپرٹی کا، بالکل وہ رکھوالے کو نکال لیتا ہے یا نیا رکھوالا رکھ لیتا ہے۔ اب اس نے کہا بھی میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پتہ نہیں کیا، پریشان ہوا۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں نے تجھے بھی خرید لیا ہے۔ واہ واہ۔ اب وہ اور پریشان ہو گیا، اچھا آگے میں تو آگے بک گیا اب۔ اب کہتا نیا ہے میں مالک تو- پتہ نہیں میرا کیسا نیا ہوگا۔ مالک، اب یہ پتہ نہیں کیسا میرا مالک، پہلا پتہ یہ مالک میرا ایسا ہے، اب پتہ نہیں یہ کیسا، اس کی طبیعت کا مجھے نہیں پتہ، یہ میرا مالک کس طرح کا ہے۔ اب وہ اور پریشان ہوا۔ اب مزے کی بات کیا تھی، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، آپ نے ان باتوں کے دوران اپنے غلام کو بیچ کے پاس قریب جو مکان تھا وہ بھی خرید لیا۔
جب مکان بھی خرید لیا، باغ بھی خرید لیا، مال بھی خرید لیا، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو. اب وہ کہتا ہے میں کیسے پریشان نہ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں گا کیا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا، اب خوشی یہ منا کہ میں نے تجھے اس سے خرید کے آزاد کر دیا ہے. واہ واہ اب قیامت تک تو غلام نہیں، آزاد ہے. آزاد ہونے کے بعد وہ پھر پریشان ہو گیا. اچھا اب وہ کہتا ہے پریشان ہو گیا کہ پریشان، مجھے پہلے تو وہ کھانا کھلا دیتا تھا، ہاں، روٹی مل جاتی مجھے پہلے کھانا کھلاتا تھا، میں غریب تھا نا، میں غلام تھا، مجھے پہلے کھانا کھلاتا تھا وہ بندہ، اس نے کھانا کھلایا، فلاں کا غلام ہوا، فلاں نے کھانا کھلایا، اب میں آزاد ہو چکا ہوں، مجھے کھانا کون کھلائے گا، میں کہاں کام شام کروں گا. اب وہ اور پریشان ہو گیا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تو نے اس کتے کو روٹی کھلائی ہے، تیری وہ سخاوت مجھے پسند آئی ہے، اب پریشان نہ ہو، آج کے بعد تو آزاد ہے، اور یہ جو باغ کی رکھوالی تو کرتا تھا آج کے بعد اس باغ کا تو مالک بن گیا. واہ واہ واہ، اس کی آمدن سب تیری، اب سب تیری، خود مختار ہو اور گیا. یہاں پر رکے نہیں. ایون کہ آپ نے جو مکان خریدا تھا پاس والا، آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ باغ بھی تیرا ہے، تو بھی آزاد ہے، یہ مکان بھی تیرا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں امام حسن کو اس کی وہ ایک چھوٹی سی ادا پسند آئی، تو آپ نے غلامی سے بھی آزاد کروایا، آپ نے کھانے پینے کی ٹینشن بھی دور کی، آپ نے رہنے کی ٹینشن بھی دور کی. میں کہتا ہوں اگر نواسے کی یہ شان ہے کہ غلام پسند آ جائے تو غلامی سے آزاد کرا دیتے ہیں، آزاد کرا دیتے ہیں. نواسا آزاد کراتا ہے، نواسے نے آزاد کروایا، نواسے نے بھوک کی پریشانی مٹائی، رہنے کی پریشانی مٹائی. جب نواسا کر سکتا ہے پھر ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ امام الانبیاء جب غلام کو پھنسا ہوا دیکھیں گے میدان محشر میں، وہاں سے غلام کو آزاد بھی کرائیں گے، پھر رہنے کی ٹینشنیں بھی دور کر کے جنت کا ٹکٹ بھی عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ، ٹینشنیں ختم کریں گے. جب نواسا کر سکتا ہے پھر نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ آپ کی سخاوت تھی، آپ نے سخاوت فرمائی. اس طرح کے بے شمار آپ کے واقعات ملتے ہیں. میں آخری بات پہ، اس میں ایک اور بھی بات ہے نا کہ اس وقت تو حضرت امام حسن پاک اس باغ کے بھی مالک نہیں تھے بظاہر، جی جی بالکل، گھر کے بھی مالک نہیں تھے، غلام کے بھی مالک نہیں تھے، اور جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہاں تو سرکار جنت کے خود مالک ہیں. بے شک، وہاں تو خریدنی بھی نہیں پڑے گی کسی سے. سبحان اللہ. گناہگار امتی پھنسا ہوگا نا جب نکال کے وہاں سے دیں گے، جاؤ مالک ہے، مالک کے آگے کیا بس چلے کسی غلام کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، بے شک، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں آخری بات پہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ کی سخاوت کے اوپر. ایک بندہ نا آپ کی بارگاہ میں آ گیا، اس نے آ کے عرض کی مجھے نا کھانے کے لیے کوئی چیز دیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا میرے پاس، میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بھوکا جو ہے وہ رہ رہا ہوں، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے دیں. اب سخی وہ گھرانہ تھا، اب یہ گھرانہ وہ تھا جہاں سے اس نے ایک مرتبہ سوال کیا ہے، اس کو انکار کبھی نہیں ہوا. سید الاسقیاء اعلیٰ حضرت کی بات بالکل فرمایا نا آپ نے. آپ فرمایا ایسا کر، یہ بوری بھی لے جا، یہ بوری بھی لے جا، یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، سبحان اللہ، یہ بھی لے جا، سبحان اللہ، وہ بھی لے جا، سبحان اللہ، وہ بھی لے جا. سبحان اللہ. کرتے کرتے آپ نے 10 12 15 20 بے شمار بوریاں عطا فرما دی. سبحان اللہ. پریشان ہو گیا. اب وہ کہتا ہے کہ اتنی بوریاں میں اکیلا کیسے اٹھاؤں؟ اب اسے کیا پتا تھا کہ جس در پہ آیا ہے یہ در کسی کو رسوا کرتا ہی نہیں، اس در پہ پریشان حال بھی خوش ہو کے جاتے ہیں. سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا مانگ لیا اور کچھ مانگ. کہنے لگا میں کیسے لے کے جاؤں گا؟ آپ فرمایا پریشان نہ ہو، جب دیا میں نے ہے تو پنچوا بھی میں دوں گا. آپ نے باہر سے مزدور بلائے، آپ نے فرمایا آؤ، آ کے یہ سامان اٹھاؤ، اٹھا کے اس کے گھر دے کر آؤ. بات یاد رکھنا، دیہاڑی مزدوری اجرت تم نے اس سے نہیں مانگنی. کیوں؟ اس کو اگر مال میں نے دیا ہے تو اس کی دیہاڑی بھی میں ہی تمہیں عطا کروں. سبحان اللہ. یعنی مال بھی خود دیا اور پہنچانے والے کی مزدوری بھی دی. چلو بھی مزدوری لو، جا گھر سامان لے کے چلے جاؤ. اس کو سخی آپ، وہ بالکل سخی گھرانہ. آپ کیسی نا، آپ جب مکے آپ آئے بازار کے اندر، آپ چل رہے تھے نا، جب بازار کے اندر آئے تو حاتم طائی کے علاوہ سے بندہ کھڑا تھا. وہ بڑی قصے سنائے اپنے بڑوں کے، میرا بڑا ایسا سخی تھا، میرا بڑا یہ سخی تھا، وہ سخی تھا، فلاں سخی تھا. باتیں چل رہی، امام حسن آ گئے، دیکھ رہے یہ کون ہے بھائی، یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر، یہ جھمکٹا کیوں ہے؟ غلام نے اس کی امام یہ یہاں پر نا حاتم طائی کی اولاد سے ایک بندہ ہے، وہ آ کے اپنے بڑوں کی سخاوت کا ذکر کر رہا ہے. اچھا. فرمایا اچھا آؤ بھائی سنیں جا کیسی سخاوت بیان کرتے ہیں. گیا فرمایا ہاں بھائی، سواری پر سوار آپ بھی تھے، وہ بھی شہزادہ سوار تھا، نبی کا نواسا سوار تھا. فرمایا ہاں بھائی بتاؤ، سواری پر سوار ہو، کیا سخاوت بیان کرتے ہو؟ کہنے لگا جی ہمارے بڑوں کے گھر کے 11 دروازے تھے، کوئی بندہ ایک دروازے سے آ کر مانگتا، اپنے ہاتھوں سے حاتم طائی خود جا کے اس کو دیتا مال. اگر وہی بندہ دوبارہ گھوم کے دروازے پر آتا، اپنے ہاتھوں سے دوبارہ اس کو مال دیتا. پھر بندہ تیسرے دروازے پر آتا، پھر تیسری مرتبہ پھر اس کو مال دیتا. ایون کہ ایک بندہ 11 مرتبہ گھوم گھوم کر آتا، وہی بندہ ہمارے گھر سے کبھی انکار نہیں ہوا، اس کو بار بار مال دیتے.
امام حسن کہتے ہیں یہ سخاوت ہے تمہاری؟ ہم، اس کو سخاوت کہتے ہو بھائی؟ ہم، ساتھ والے بندے بھی حیران ہو بھائی یہ سخاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سخاوت ہے، اس کے اوپر تم بڑی بڑائی بیان کر رہے ہو، اس کو تم بڑے بڑھا چڑھا کے ہماری یہ سخاوت ہے، ہماری اس کو تم سخاوت سمجھتے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت اگر یہ سخاوت نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کوئی سخی ایسا اس علاقے میں ہے اس سے بڑھ کے سخاوت کرنے والا؟ آپ نے فرمایا ڈھونڈنے کی کیا بات ہے، ارے اس سے بڑا سخی تو میرا نانا نبی مصطفیٰ ہے، تم کہتے ہو ایک بندہ 11 مرتبہ آ کے مانگتا پھر اسے دیتے، میرا نبی تو وہ تھا کوئی بندہ ایک مرتبہ آ کے مانگتا اسے دوسری مرتبہ مانگنے کی حاجت ہی نہ پیش ہائے آئے، ہائے ہائے، یہ سخی گھرانہ ہے۔ جب واہ نبی واہ، ایسا ہے پھر نواسا کیوں نہ سخاوت کرتا؟ واہ واہ واہ، یہ سخاوت کا گھرانہ واہ ہے، واہ اس گھر واہ۔ میں سخاوت بستی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کون دیتا ہے دینے کو منہ وہ چاہیے، چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں، ہمارا واہ نہیں۔ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا بتہا تیرا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا والا تیرا۔ تیرا۔ اور اعظم چشتی نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ کی عطا کا عالم تو یہ ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں واہ ہے، واہ واہ واہ۔ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین نشین ہے، ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در در سے، سے۔ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، بے اعلیٰ شک حضرت کہتے ہیں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے،